Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Akhtar, working as chest and medical specialist in Burewala as well as in Chichawatni. اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے، ایک ہمارے دوست نے کویشچن پوچھا، فراز احمد صاحب نے کمنٹس میں کویشچن پوچھا تھا، ڈاکٹر صاحب یہ کیرا کیا ہوتا ہے اور اس کا کیا علاج ہے؟ تو اس ویڈیو میں بیسیکلی ہم کیرا کیا ہوتا ہے اور اس کا پاسبل کیا علاج ہو سکتا ہے اس پہ ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں بات کروں گا ایک لفظ، یہ جو کیرا ہماری کمیونٹی میں استعمال کیا جاتا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انگلش میں ہم اس کو پوسٹ نیزل ڈرپ کہتے ہیں، اور جو عام طور پر لوگ استعمال کرتے ہیں وہ کیرا کہتے ہیں جی۔ اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح دماغ سے ڈاکٹر صاحب پانی آ رہا ہے، گلے میں پانی گر رہا ہے، کچھ لوگ اس طرح شکایت کرتے ہیں کہ جس طرح گلے میں خارش ہوتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں جی گلے میں کرکری ہوتی ہے، کچھ لوگ استعمال کرتے ہیں جی اس کے ساتھ ایک اتھو آتا ہے، یعنی کھانسی سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ تو یہ مختلف قسم کی شکایتیں ہیں جو مختلف لوگ اپنے طریقے سے بیان کرتے ہیں، تو ان کا بیسیکلی مطلب یہی ایک چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں پوسٹ نیزل ڈرپ یا کیرا، گلے میں کیرے کا ہونا۔ اب اس میں 3 آسپیکٹ پہ بات کروں گا۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں پوسٹ نیزل ڈرپ یا کیرے کی۔ نمبر 2 پہ ہم بات کریں گے کہ اس کا علاج کس طرح کیا جاتا ہے، اور نمبر 3 پہ بات کریں کہ کس طرح علاج کیا جانا چاہیے، بیسیکلی پراپر علاج کیا ہے اس پہ ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں۔ یہ جو کیرا ہوتا ہے یا پوسٹ نیزل ڈرپ ہوتا ہے، اس کی کچھ 3-4 موٹی موٹی وجوہاتیں ہیں، اس کے علاوہ ملٹیپل ہوتی ہیں، کچھ ریئر وجوہات، لیکن ہم جو بہت زیادہ کامن ہیں ان کی بات کریں گے۔ سب سے بڑی اس کی وجہ ہے الرجک رائنائٹس۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ ماحول سے یا انوائرمنٹ سے الرجک ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل، بہت سارے لوگوں کو ٹھنڈی ہوا سے، سردی کے موسم سے، ڈسٹ سے، دھوئیں سے، اور بہت ساری خواتین جو گھروں میں کام کرتی ہیں، یہ جس طرح آج کل سردیوں کا موسم ہے اور لوگ سویٹر وغیرہ کچھ نکال رہے ہیں، تو اس سے جو خاص قسم کی ڈسٹ آتی ہے اس سے ان کو یہ پرابلم شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کو ہم کہیں گے الرجک رائنائٹس، کہ آپ کو ماحول سے یا اپنے انوائرمنٹ سے الرجی ہے، اور اس الرجی کی وجہ سے آپ کی باڈی ایک ری ایکشن دے رہی ہے پوسٹ نیزل ڈرپ کی شکل میں۔ ایک اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ناک کی اپنی کچھ وجوہات ہوتی ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر ناک آپ کا بند رہتا ہے ہر وقت، جب ناک بند رہے گا تو ہماری نیچرل کچھ سکریشنز جو پیدا ہوتی ہیں ناک میں، گلے میں، تو وہ پیچھے گلے میں جائیں گی، جس سے آپ کو فیل ہوگا کیونکہ آپ کا ناک صاف نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ ناک کے اندر ٹیومر کوئی ہو سکتا ہے، کوئی رسولی ہو سکتی ہے، یا کچھ پولپس ہم کہتے ہیں وہ ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ناک بند رہتا ہے اور آپ کو یہ پرابلم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہو سکتی ہے، اگر وہ ٹیڑھی ہو تو اس کی وجہ سے آپ کا جو گلے میں وہ سارا سکریشنز جاتی رہتی ہیں، جس سے آپ کو محسوس ہوتا ہے۔ بہرحال اس میں جو سب سے کامن وجہ ہے وہ الرجک رائنائٹس کی ہے، ہم اس پہ بات کریں گے۔ اب نمبر 2 پہ ہم بات کرتے ہیں کہ اس کا علاج کس طرح کیا جاتا ہے ہماری سوسائٹی میں۔ اس کا علاج زیادہ تر میں بات اس لیے کہوں گا کہ اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھیں تو ملٹیپل ویڈیوز آپ کو حکیم حضرات کی ملیں گی یا مختلف کویکس کی ملیں گی جو اس کا علاج کرتے ہیں، اور کچھ اس طریقے سے وہ بات کرتے ہیں کہ جس طرح اس کا 100% گارنٹی کے ساتھ علاج ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، آپ بڑی چیزیں دیکھتے ہیں۔ تو اس میں جو میں آپ کو لاجیکلی کچھ چیزیں بتانا چاہوں گا۔ ایک بات تو جو حکیم حضرات کہتے ہیں کہ یہ جی دماغ سے آتا ہے، آپ کا دماغ کمزور ہے۔ کچھ لوگوں کہتے ہیں کہ آپ کے جسم میں کمزوری ہے جس کی وجہ سے آپ کو کیرا آتا ہے، اور اس کے علاوہ کئی توجیحات دی جاتی ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جو دماغ ہمارا ہے، اور یہ بیسیکلی ناک کے آخری جو حصہ ہے اس سے نیچے گلے میں جاتی ہیں، تو جو دماغ ہے اور ہمارا ناک، اس کے درمیان ایک اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی ایک ہڈی رکھی ہوئی ہے، کھوپڑی کی، اسکل جس کو کہتے ہیں۔ تو اس میں یہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ دماغ سے کیرا آتا ہے، یہ تو سب سے زیادہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے، میرے خیال اس کو دور کرنا چاہیے کہ اس کا دماغ سے کوئی تعلق نہیں۔ اور اسی وجہ سے بہت سارے لوگ نیورو سرجن کے پاس چلے جاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب دماغ سے کیرا آ رہا ہے۔ پہلا تو آپ یہ کلیئر کریں کہ یہ اس کا دماغ سے کوئی کنیکشن نہیں، جو ہمارا ناک اس طرح کر کے پیچھے جا رہا ہے تو اس سے نیچے کنیکشن ہے، مطلب بالکل ایسے جس طرح یہاں سے جا رہا ہے اور اس طرح کر کے آتا ہے، ایسے کر کے،
تو فیل ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کہ اوپر سے آ رہا ہے، لیکن بیسیکلی یہ جو آپ کا گلے کا یا آپ کا ناک کا آخری حصہ اس سے نیچے یہ پانی آتا ہے جس کو ہم کیرا کہتے ہیں. تو اس میں وہ جو اس کا علاج کیا جاتا ہے وہ کچھ اسٹیرائڈ ڈیکسا کا انجیکشن لگا دیتے ہیں اور کچھ بیٹنیسول کی گولیوں کو پیس کے ایک پوڑی کی شکل میں دے دیتے ہیں جس سے لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اب اس میں جو ایک لاجک آپ کو سمجھ چاہیے کہ وہ ٹھیک ہوتے ہیں کیونکہ یہ وہ انفلیمیشن ہوتی ہے، یہ سوزش ہم جس کو کہتے ہیں ہوتی ہے عرف عام میں، اور یہ ہوتے ہیں اسٹیرائڈز. تو یہ ٹائملی مطلب کچھ دنوں کے لیے تو وہ اس کو سیٹل کر دیتے ہیں لیکن علاج نہیں کرتے پراپر اس کا، یا اس کی وجہ کو نہیں کرتے جس کی وجہ سے یہ پھر دوبارہ ہوتا رہتا ہے. اب ہم بات کریں گے نمبر 3 پوائنٹ پہ کہ اس کا پراپر علاج کیا ہوتا ہے. دیکھیں اس میں سب سے پہلے میں بات کروں گا الرجک رائنائٹس کی. اب الرجک رائنائٹس میں اس ویڈیو میں اس کا پراپر علاج تو نہیں بتایا جا سکتا کیونکہ اس کی مختلف وجوہات ہیں اور وہ ڈاکٹر دیکھ کے اس وجہ کو ٹریٹ کرے گا. اس میں کچھ میں کامن کچھ پریکاشنز یا احتیاطیں بتاؤں گا جس سے آپ کسی حد تک بچ سکتے ہیں. نمبر 1 تو اس میں آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ آپ کو کس چیز سے ہوتی ہے یہ جو کیرا ہے. اور بہت سارے کیسز میں ہوتا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کچھ پودے لگے ہوئے ہیں ان کے پولن سے ہوتا ہے، گھر میں اگر کتا یا بلی رکھا ہوا ہے ان کے کچھ ڈینڈرز ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے ہوتا ہے، کارپیٹ کی ڈسٹ سے ہوتا ہے، گھر میں ہاؤس ڈسٹ مائٹ ہم کہتے ہیں اس کی وجہ سے ہوتا ہے، گھر میں کاکروچز ہیں ان کی وجہ سے ہوتا ہے. تو ان کی اگر آپ صفائی کر دیں پراپر اس کو صاف ستھرا رکھیں تو اس سے آپ کافی حد تک بچ سکتے ہیں. کچھ لوگوں کو جس طرح ٹھنڈی ہوا سے ہے تو وہ جب باہر جائیں تو کیپ پہن لیں یا اس کو پراپر مفلر وغیرہ لے لیں تاکہ ان کو اس سے ایکسپوجر نہ ہو ٹھنڈی ہوا سے. تو اس طریقے سے آپ جو کامن سمپٹمز ہیں ان سے کسی حد تک بچ سکتے ہیں. اگر اس پہ احتیاط اس پہ آپ نے عمل کیا اس کے باوجود نہیں اگر ٹھیک ہو رہا تو اس میں بہتر ہے کہ آپ الرجی کا اسپیشلسٹ ڈاکٹر کو دکھائیں کیونکہ وہ پھر اس کی وجہ کو دیکھیں گے کاز، اور پھر اس کی چونکہ ملٹیپل وجوہات ہیں اس لیے وہ جو آپ کی ایک اسپیسیفک وجہ ہوگی اس کو وہ پکڑ کے اس کا علاج کریں گے. ادروائز پھر آپ کا ٹائم پاس ہی ہوگا. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اینٹی الرجک لیتے ہیں لائک بیڈال لے لی، سٹریزین جو اس کا ایک کیمیکل نیم ہے وہ لے لی یا کچھ اور لے لیں. بہت سارے لوگ الرجی کی گولیاں کھا رہے ہوتے ہیں مارکیٹ میں اور وہ بتاتے ہیں کہ میں فلاں کھاتا ہوں تو بس ٹھیک ہو جاتا ہے، 2-4 دن کے دوبارہ پھر شروع ہو جاتا ہے. تو اس طریقے سے یہ ٹائم پاس والی بات ہوگی. تو پراپر علاج یہ ہوگا کہ آپ کی بیسیکلی اس وجہ کو دیکھا جائے کیوں ہو رہا ہے، اس کا پراپر علاج کیا جائے تو آپ بالکل ٹھیک ہو سکتے ہیں اور کیرے کا آپ اس کا مطلب بہترین حل ہو سکتا ہے 100%، بلکہ میں کہوں گا کہ کنٹرول ہو سکتا ہے. جب تک آپ اس کی وجہ کو ڈھونڈیں گے تب تک یہ ٹائم پاس والی بات ہوگی. تو اگر آپ کو بھی کوئی کویسچن پوچھنا ہے چیسٹ میڈیسن سے یا ویسے میڈیسن سے لائک شوگر، بلڈ پریشر یا میدے سے متعلق یا ایزما سے متعلق، تو موسٹ ویلکم آپ نیچے کمنٹس میں کویسچن پوچھ سکتے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے کویسچن کو ایک ویڈیو کی شکل میں آنسر کیا جائے تاکہ لوگوں کا اس سے فائدہ ہو. اللہ تعالیٰ آپ کے اور آپ کے گھر والوں کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.